बेटा, इतने सालों से मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा आपकी मामा को टेंशन होती थी। लगता है ये कोई खास इम्तहान है। क्यों भाई, कहीं दिमाग की बजाय दिल से सोचना शुरू कर दिया है? भाई फौजिया, बेटा तुम्हारा बड़ा हो गया है। आप जानती हैं, जब ये यूनी गया था तो मैं मुंतज़िर था कि बेटा गया हाथ से, मगर नहीं, मैं तो मायूस हो गया था। लो, अब लड़कियां ढूंढो, मगर लगता है तुम्हें जहमत से बचाना चाहता है। क्यों मुजाहत? बिलाल साहब ने आंख मारते हुए कहा। अरे बाबा, आप भी न बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाते हैं। अरे बिलाल, आप तो लगता है बेटे से नहीं दोस्त से बात कर रहे हैं। ज़रा जो आपको ये एहसास हो कि आप बाप हैं। अच्छा भाई, अब मैं ये कहूँ वजाहत, अगर तुम्हें किसी लड़की के ख्यालों में गुम देखा तो तुम्हें शूट कर दूंगा, क्या समझे? और चेयर को धकेल कर चला जाऊँ। हाँ 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 भाई फौजिया, मुझसे ये नहीं होगा। बिलाल साहब और वजाहत हंसने लगे। आप तो हमेशा से ऐसे ही हैं। अगर मेरी तरबियत अच्छी ना होती तो आपने बच्चों को बिगाड़ देना था। अच्छा, यानी यहाँ भी अपनी तारीफ? ओके, मैं तो खाना खा चुका। बिलाल साहब कुर्सी से उठे, वजाहत के कान में बोले, बेटा मुझे ज़रूर बताना वो कौन है। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे आपको ही बताऊंगा क्योंकि केस तो आपको ही लड़ना है। ये हुई ना बात। बिलाल साहब वजाहत की पीठ सहलाकर चली गई। वजाहत घर से निकलते ही सीधा बासिम के घर चला गया। ओहो, बड़े बड़े लोग सुबह सुबह। बासिम साले, घर में चुपकर क्यों बैठे हो? फटाफट चलो मेरे साथ यूनी। अरे अरे भाई, हैर तो है। वैसे बुरा मत मनाना, साला मैं नहीं, आप बनने वाले हैं। अच्छा ठंडा जोक है, मेरी जान पर बनी है और तुमको फिक्र ही नहीं। अच्छा यार, बस 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। आखिर मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? सफ़ीना किसी से भी बात करे, मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ? मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है सफ़ीना से। हाँ भाई, किन ख्यालों में गुम हो? बासिम ने वजाहत के सामने हाथ लहराया। हाँ हाँ यार बासिम, रेडी हो? यूनी चलें? हाँ भाई, वैसे आज मेरा इरादा नहीं था, मगर जनाब आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। फरमाएं, क्या हुआ? अरे ये सफ़ीना किसी लड़के के साथ है। ये तो सामने वाले डिपार्टमेंट का लड़का है। बासिम ने सामने देखते हुए कहा। तो वजाहत ने भी चौंक कर देखा। हाँ यार बासिम, यही तो परेशानी है। सफ़ीना तो वैसे किसी से फालतू बात नहीं करती और बड़ी असूल पसंद है, मगर ये सोचते हुए भी अजीब लगता है कि क्या सफ़ीना भी और लड़कियों की तरह है। काश मैं गलत सोच रहा हूँ। तुम तो कुछ मशवरा दो। मैं इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। दो चार लगाऊं किसी बहाने? बस बस मजनू धीरे, एक तो वो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं, और दूसरा किसी हक से उसे बोलोगे? जब सफ़ीना तुम्हें कह चुकी है कि जो इसके मामा बाबा का फ़ैसला होगा तो तुम आंटी से बात करो। हाँ, लेकिन मुझे पहले से ये मालूम करना है कि सफ़ीना भी उस लड़के को पसंद करती है कि नहीं, और इसके दिल में क्या है। तो फिर मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। बासिम ने वजाहत को इत्मीनान दिलाया और खुद भी सोच में गुम हो गया। अरे सफ़ीना, तुम अभी तक यूनी में हो? मिशा ने ज़ैनब के साथ जाते हुए सफ़ीना को देखा। हाँ यार, आज एक्स्ट्रा क्लास है। सर रज़ा ने सब क्लास को रुकने का कहा है। मुझे 6 बजे जाएंगे, इसीलिए अभी बर्गर लेने जा रही थी। ओह अच्छा, मगर तुम्हारी वैन तो निकल गई, तुम कैसे जाओगी? मैं और ज़ैनब भी निकल रहे हैं। हाँ, मैंने बाबा से बोल दिया था, वो लेने आएंगे। ओके सफ़ीना, कोई मसला हो तो फ़ोन कर देना। थैंक यू ज़ैनब। ओहो, तुम ऐसे फ़िक्रमंद हो रही हो जैसे सफ़ीना बच्ची है। हम भी तो जाते हैं अकेले, कभी ड्राइवर ना आता तो, मिशा ने ज़ैनब को समझाया। हाँ मिशा, मगर सफ़ीना कभी घर से अकेली नहीं निकली और इतने महीने हो गए मैंने कभी इसे अकेले आते जाते नहीं देखा। मैं तो इसे बिल्कुल बहनों की तरह समझती हूँ। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए मिशा को देखा। मगर मैं ज़ैनब इसकी दुश्मन तो नहीं। मगर जब तक मसले फेस नहीं करेगी, हिम्मत कैसे आएगी? हाँ यार चलो खैर। हेलो हेलो अली साहब, आप कहाँ हैं? सफ़ीना को यूनी ले लेना। आपको याद है ना, वैसे भी मौसम बारिश का हो रहा है। अभी से बदली हो रही है। 6 बजे में 15 मिनट हैं। भाई आप चुप हो गई तो मैं कुछ बोलूं? मैं अभी बहुत दूर हूँ, इसीलिए तुमको कॉल की है कि 6 बजे तक यूनी नहीं पहुँच सकूँगा।
تم ایسا کرو، شہروز کو دیکھو وہ کہاں ہے، اگر لا سکتا ہے تو اسے بول دو، نہیں تو سفینہ کو کال کر کے کہو رکشہ کر کے آ جائے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے، یہ بھی نہ بس کام کے ٹائم ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ بچی پریشان ہو رہی ہوگی، یا اللہ کیا کروں۔ ہیلو السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام بیٹا، میں سفینہ کی امی بات کر رہی ہوں، آپ زینب ہو؟ جی آنٹی، خیریت ہے؟ ہاں بیٹا، وہ آپ یونی میں ہیں؟ دراصل سفینہ کا موبائل بند جا رہا ہے اور وہ گھبرا جاتی ہے، جلدی آپ اسے اتنا بتا دو کہ اس کے بابا نہیں آ سکیں گے، وہ گھر آ جائے، رکشہ کر لے، یا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ ڈراپ کر دیں۔ بیٹا میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ ارے آنٹی آپ پریشان مت، تو میں گھر آ چکی ہوں۔ اچھا مگر میں بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں، وہ سفینہ کو ڈراپ کر دیں گے۔ سفینہ پریشان ہو رہی تھی، ایک تو بارش شروع ہو گئی اور موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ اب کیا کروں، بابا بھی نہیں آئے ابھی تک، یہ سوچ کر سفینہ یونی سے باہر آئی اور رکشہ کی تلاش میں پیدل چلنے لگی۔ آگے بڑھ کر اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی، رکشہ آنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ لڑکے کم بخت لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کر، کسی کو بھیج دے، سفینہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ ایک تو بارش اور دو لڑکے مسلسل اس کے قریب کھڑے کہہ کے لگا رہے تھے۔ شکر ہے کہ سفینہ حجاب کی وجہ سے بہت سہارا تھا، چادر سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، ورنہ اتنی بارش میں کیا کرتی۔ اب تو لڑکے ہوٹنگ پر اتر آئے تھے۔ سفینہ نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ ایک دم اسے ایسا لگا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ سفینہ نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے وجاہت گاڑی سے اتر رہا تھا، چہرہ غصے سے لال تھا اور قدم تیزی سے لڑکوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سفینہ کو اشارہ کیا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ لو بھائی، ہیرو آ گیا ہیروئن کو لینے، لڑکے وجاہت کو دیکھ کر بولے۔ وجاہت غصے سے آگے بڑھا اور لڑکوں کا گریبان پکڑ کر خوب سنائی، آخر تم جیسے لڑکوں کی وجہ سے شریف لڑکیاں گھر سے نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ سفینہ گھبرا کر وجاہت کو آواز دینے لگی، پلیز وجاہت آ جاؤ۔ لوگوں نے وجاہت کو الگ کیا، لڑکے وجاہت کا غصہ دیکھ کر بھاگ لیے۔ وجاہت گاڑی میں بیٹھ کر کافی دیر تک سفینہ کو غصے سے دیکھتا رہا۔ اگر مجھے تمہاری عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی پولیس کو بلا کر انہیں سبق سکھاتا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح اسٹاپ پر کھڑے ہونے کی، مجھے فون نہیں کر سکتی تھی؟ آئندہ کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ وجاہت گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل سفینہ کو سناتا رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، میں کیا کروں، تمہیں خود سے ہی اپنا مان لیا، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس کو ہی بلا لیتی، کم از کم پریشان تو نہ ہوتی۔ سفینہ نے حیرت سے وجاہت کی طرف دیکھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وجاہت یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ سفینہ کو ایک دم جھٹکا لگا تو وہ ہوش میں آئی، سامنے گھر کے دروازے پر امی پریشان کھڑی تھی، اس لیے وجاہت نے ایک دم گاڑی کو بریک لگا۔ فضا بیگم دیکھ کر قریب آئی، شکریہ بیٹا، مجھے زینب نے بتا دیا تھا کہ آپ سفینہ کو لے کر آ رہے ہو۔ بیٹا بس پریشان، میں زینب کو فون کر دیا، دراصل سفینہ اکیلی نکلتی نہیں ہے، اسی لیے جلد گھبرا سی جاتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں سب سے پہلے زینب کا خیال آیا اور اسی نے میرا مان رکھا اور آپ کو بھیجا سفینہ کے پاس، اور مجھے بھی اطمینان دلایا کہ سفینہ کو گھر لے کر آ رہے ہو۔ تھینک یو آنٹی کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے، ورنہ لوگ تو مشکل سے ہی بھروسہ کرتے ہیں، وجاہت نے سفینہ کو سنایا۔ ارے بیٹا آؤ، چائے پی کر جانا۔ نہیں آنٹی پھر آؤں گا، ابھی ماما کی کال آ رہی ہے، مجھے کھانے پہ ویٹ کر رہی ہیں، اللہ حافظ۔ وجاہت جلدی سے بیٹھ کر چلا گیا۔ سفینہ گھر میں آئی تو سوچ کر پریشان تھی کہ وجاہت کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ امی کچھ بول رہی تھی، سفینہ کیا ہوا بھائی، تمہیں میری آواز کیوں سنائی نہیں دے رہی، خیریت ہے؟ میں کب سے بول رہی ہوں، تم کس سوچ میں گم ہوا ہے؟ سوری امی، آج میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اگر وجاہت نہ آتا تو سفینہ نے پوری بات امی کو بتائی۔ بیٹا تمہیں مضبوط بننا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کا کام ایسا ہے، کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہم آپ لیے کسی کو پریشان نہیں کر سکتے اور نہ ہی دنیا کے ڈر سے گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور آج اللہ نے مدد کے لیے زینب اور وجاہت کو وسیلہ بنایا، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جی امی میں چینج کر لوں تو مجھے ایک کپ چائے بنا دیں، کھانا بابا کے ساتھ کھاؤں گی۔ اوکے بیٹا۔
سفینہ روم میں جاتے ہی پھر پریشان ہو گئی۔ اسے وجاہت کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سفینہ کو محسوس ہوا کہ آج کل وہ کچھ ہفا ہفا سا ہے، پر سفینہ نے غور نہیں کیا تھا۔ مگر آج اس کی باتوں سے سفینہ کو احساس ہوا کہ کافی دن سے وجاہت کچھ ہفا ہفا سا ہے۔ سفینہ سوچوں میں الجھی تھی کہ زینب کی کال آنے لگی۔ موبائل کی ٹون سے سفینہ چونکی، موبائل چارجنگ سے نکال کر کال ریسیو کی۔ ہیلو سفینہ، تم گھر پہنچ گئی؟ ہاں زینب، تھینک یو، تم نے امی کو مایوس نہیں کیا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ ارے تم میری بہنوں کی طرح ہو، اور تم تو اتنی معصوم ہو کہ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ ابھی تک نہیں آئے؟ کچھ کہہ رہے تھے، کہیں جانا ہے؟ نہیں تو وجاہت تو گھر کا کہہ کر نکلے تھے۔ کافی دیر ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ خیر، ہو سکتا ہے باسم احسان کے ساتھ کوئی پروگرام بن گیا ہو۔ ویسے آج کل بہت افسر ہیں، الجھے سے ہیں، جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو بھائی کو، تو بہت ذمہ دار احساس کرنے والے ہیں۔ پر ہے، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ تم اپنا خیال رکھنا، کل ملتے ہیں یونی میں، پھر میں تمہیں ایک اچھی خبر سناؤں گی، اور میشا بھی ایک سرپرائز دینا ہے۔ اوکے بائے۔ سفینہ آ جاؤ بیٹا، بابا بلا رہے ہیں۔ آئی امی۔ سفینہ کمرے سے نکلتی ہے۔ بابا کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا بہت سوری، میں بار بار تمہاری امی کو کال کر کے پوچھ رہا تھا، پر دیکھو ابھی گھر آیا ہوں۔ تم بہت پریشان رہی، آج تمہاری امی نے سب بتایا۔ کوئی بات نہیں بابا، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے ماں باپ مجھے سمجھتے ہیں، یہی کافی ہے۔ اور سنائیں، دن کیسا رہا؟ بابا کل میں سوچ رہی ہوں، کل میں یونی سے آنے کے بعد میں اور امی مشل کی طرف جائیں، آپ ہمیں لیتے ہوئے آ جائیں گے؟ اوکے بیٹا، مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی سزا تو ملے گی، علی صاحب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ایوری ون، سفینہ نے سب کو دیکھ کر کہا۔ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔